السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دل کو چھو جانے والے مومنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ میں تمہیں لے چلتی ہوں ایک چھوٹے سے گھر میں۔ گھر غریب ہے، زمین پر ایک پتلی سی دری بچھی ہے، ایک پرانا پنکھا گھوم رہا ہے، کونے میں 5 چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، ان کی ہنسی سے گھر گونج رہا ہے، ماں روٹی پکا رہی ہے، اور اس سب کے بیچ باپ سگریٹ سلگاتا ہے۔ اسے لگتا ہے یہ صرف 2 منٹ کا سکون ہے، مزہ ہے، لیکن وہ نہیں جانتا یہ دھواں اس کے بچوں کی سانسوں کا دشمن بن رہا ہے۔ اب سوچو، کچھ سال بعد رات کے 2 بجے ہیں، ہاسپٹل کی سفید چھت تمہاری آنکھوں کے سامنے، آکسیجن کا ماسک تمہارے چہرے پر ٹائٹ بندھا ہے، ہر سانس لینے میں تکلیف ایسی جیسے کوئی تمہارے سینے پر پتھر رکھ دے۔ تمہاری ڈائری بیڈ کے کنارے پر پڑی ہے، اور اس میں 2 لفظ لکھے ہیں، کاش۔ کاش تم سمجھ پاتے کہ 2 منٹ کا وہ مزہ تمہاری ساری زندگی کا بدلہ لے لے گا۔ سالوں تک تم نے اپنی سانسیں سگریٹ کے دھوئیں کے حوالے کر دی، ایک ایک پف، ایک ایک دن تمہاری زندگی سے کٹ رہا تھا اور تمہیں پتا بھی نہیں چلا۔ سگریٹ کی جلی ہوئی راکھ ٹیبل پر بکھری ہے، ایک پرانا کافی کا کپ جو تم روز ساتھ لیتے تھے، اور ایک فون جس میں تمہارے بچے کی ہنسی ریکارڈ ہے، وہ ہنسی جو اب صرف ریکارڈنگ میں بچی ہے۔ دنیا میں ہر سال تمباکو سے 80 لاکھ سے زیادہ لوگ مرتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ان میں سے 16 لاکھ لوگ وہ ہیں جو خود سگریٹ نہیں پیتے، مگر دوسروں کے دھوئیں میں سانس لیتے لیتے مر جاتے ہیں۔ سمجھو، ہر ایک نمبر کے پیچھے ایک کہانی ہے، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا بیٹا یا بیٹی۔ ایک سوال تم سے، کیا 2 منٹ کا مزہ کے لیے تم اپنی جان دینا چاہو گے؟ سگریٹ ایک سلو پوائزن ہے، ہر پف میں 7,000 سے زیادہ زہریلے کیمیکلز ہوتے ہیں۔ کم از کم 69 کیمیکلز سیدھے کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے کچھ خطرناک کیمیکلز دیکھتے ہیں: ارسنک، چوہا مارنے کا زہر، فارمالڈیہائیڈ، لاش کو پریزرو کرنے کا کیمیکل، سائنائڈ جو سانسیں روک دیتا ہے، کاربن مونوکسائیڈ جو تمہارے خون میں آکسیجن کی جگہ لے لیتا ہے۔ سائنس کہتی ہے ایک سگریٹ تمہاری زندگی سے 11 سے 20 منٹس چرا لیتا ہے۔ سوچو، ایک پیک روز تم اپنے دنوں کو آدھا کر رہے ہو، لیکن لوگ پھر بھی کیوں پیتے ہیں؟ کیونکہ نکوٹین تمہارے دماغ میں 10 to 20 سیکنڈ میں پہنچتا ہے، دماغ ڈوپامین ریلیز کرتا ہے، تمہیں لگتا ہے سکون آ گیا، اصل میں صرف تم وڈرال کی جلن کو چھپ کر رہے ہو۔ یہ سکون جھوٹا ہے، جیسے شیطان کا وعدہ۔ اور ایک بات سنو، علماء نے سمجھایا کہ ہر وہ چیز جو انسان کو سلو پوائزن بن کر مار دے، وہ شیطان کے وسوسے اور ان کے کام کا حصہ ہے۔ سگریٹ، تمباکو، یہ آج کے سب سے کامن ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، سورہ بقرہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ خود کو نقصان دو نہ دوسروں کو۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ تمہارا جسم کا تم پر حق ہے۔ سگریٹ ان تینوں کے خلاف ہے، یہ تمہیں نقصان دیتی ہے، یہ تمہارے پاس والے کو نقصان دیتی ہے،
اور یہ تمہیں اللہ کی امانت میں خیانت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور پھر وہ دن آتا ہے، ڈاکٹر تمہیں بتاتا ہے تمہیں لنگ کینسر ہے، تمہارے دل کے آرٹریز بند ہو چکے ہیں، تمہاری سانسیں اب مشین کے بغیر نہیں چلے گی۔ اس وقت تم سوچو گے میں پاگل تھا، 2 منٹ کے مزہ کے لیے اپنی ساری زندگی دے دی۔ گوگل پر سرچ کرو، ہر سال سگریٹ سے مرنے والے لوگوں کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ پڑھتے پڑھتے رات بیت جائے گی۔ اور جو لوگ مر گئے ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو آخر میں پچھتایا نہ ہو، ریگریٹ نہ کیا ہو۔ سگریٹ تمہیں ایک ایسے منزل کی طرف لے جاتی ہے جہاں صرف ریگریٹ ہوتا ہے۔ ہر پیشنٹ جب لاسٹ سٹیج میں ہوتا ہے تو بس ایک ہی چیز کہتا ہے، کاش میں پہلی سگریٹ کبھی ہاتھ نہ لگاتا۔ یہ ایڈکشن تمہارے دماغ کے ریوارڈ سسٹم کو ہائی جیک کر دیتی ہے۔ تمہارا دماغ تمہیں بے وقوف بنا دیتا ہے۔ پہلے سگریٹ صرف ٹرائی کرتے ہو، پھر کبھی کبھی پیتے ہو، پھر تمہیں لگتا ہے کہ تم کنٹرول میں ہو، اور ایک دن تم سمجھتے ہو کہ سگریٹ تمہیں کنٹرول کر رہا ہے۔ سگریٹ ایک آگ کا ٹکڑا ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے اپنے پھیپھڑوں میں ڈالتے ہو، اور ہر پف تمہیں موت کے قریب لے جاتا ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو سگریٹ کا پیک ڈسٹ بن میں پھینک دو یا اپنی زندگی ڈسٹ بن میں پھینکو۔ اپنے رب سے وعدہ کرو کہ تم اپنے جسم کی حفاظت کرو گے، اپنے بچوں کو وہ صاف ہوا دو گے جو ان کا حق ہے، اور اپنے آپ کو ایک ایسے مستقبل کا تحفہ دو گے جہاں تم سانس لے سکو، مسکرا سکو، جی سکو۔ ہر پف یا زندگی تمہیں چننا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں بنائی ہیں۔ یہ سارے نعمتیں جسم کو زندگی دیتے ہیں، مگر سگریٹ یہ زندگی نہیں دیتی بلکہ زندگی چھین لیتی ہے۔ یہ خوشی نہیں ہے، یہ صرف دھیرے دھیرے مارنے والا زہر ہے، سلو پوائزن۔ سوچئے، اگر آپ کو اپنے صحت کی پرواہ نہیں تو کم از کم اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال رکھیے۔ باپ کا لفظ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اگر بچوں کے فیوچر بچانے کے لیے چاند تک بھی جانا پڑے تو وہ چلا جاتا ہے، تو پھر ایک معمولی سگریٹ جیسی چھوٹی چیز کو نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا واقعی آپ اپنے بچوں کا مستقبل اس دھوئیں میں جلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ اس تباہی کو پلیزر کہنا، کیا یہ عقل مندی ہے یا نادانی؟ اچھی طرح سوچئے، آج ہی سگریٹ چھوڑ دیجئے، ورنہ کل سگریٹ ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ دے گی۔ یا اللہ، ہم سب کو حرام اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچا، اور ہمیں اپنے صحت اور اپنی اولاد کے لیے بہترین فیصلے لینے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دل کو چھو جانے والے مومنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سال پہلے تابعین کے دور میں بغداد اسلامی سلطنت کا دارالحکومت تھا اور علم کا مرکز بھی۔ ایک دن روم کا بادشاہ ایک پیغام رسان کو 3 مشکل سوالوں کے ساتھ بغداد بھیجا تھا۔ جب وہ آیا تو خلیفہ نے شہر کے تمام علماء کو جمع کیا۔ روم کا داتا ایک بلند منچ پر چڑھا اور کہا، میں 3 سوال لے کر آیا ہوں، اگر تم ان کا جواب دے دو تو یہ خوبصورت خزانے کی دولت تمہارے نام۔ اس نے سوال پیش کیے۔ پہلا، اللہ سے پہلے کیا تھا؟ دوسرا، اللہ کس سمت کا رخ کرتا ہے؟ تیسرا، اور اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ پورا مجموعہ خاموش ہو گیا۔ علماء ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔
بیچ میں ایک جوان لڑکا اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، ابا، ان کو جواب میں دیتا ہوں۔ خلیفہ سے اجازت مانگی اور دے دی گئی۔ پہلا سوال، رومی پوچھتا ہے، اللہ سے پہلے کیا تھا؟ لڑکا مسکرایا اور بولا، کیا تم گنتی کرنا جانتے ہو؟ رومی بولا، ہاں۔ لڑکا بولا، تو الٹا گنو۔ تو رومی گننے لگا، 10، 9، 8 اور پھر آخری میں 1 بول کر رک گیا۔ لڑکا پوچھا، 1 سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ رومی بولا، 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ لڑکا نے جواب دیا، جب ایک عام نمبر سے پہلے کچھ نہیں ہوتا تو پھر اللہ جو اول ہے، جو آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، جو ازلی اور ابدی ہے، اس سے پہلے کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ رومی ہوش حواس کھو بیٹھا، کوئی جواب نہ تھا، خاموش ہو گیا۔ دوسرا سوال، اللہ کس طرف رخ کرتا ہے؟ لڑکا بولا، ایک شمع جلائیے۔ شمع جلائی گئی۔ لڑکا پوچھا، بتاؤ اس روشنی کا رخ کس طرف ہے؟ رومی بولا، روشنی تو ہر طرف جاتی ہے، شمال، جنوب، مغرب، مشرق۔ لڑکا نے جواب دیا، جب ایک چھوٹی سی لو ہر سمت روشن کر سکتی ہے تو اللہ جو نور السماوات والارض ہے، جس کی ذات نور علی نور ہے، تو وہ کس سمت کا محتاج ہو سکتا ہے؟ رومی بے زبان ہو گیا۔ لڑکا بولا، اب تیسرا سوال پوچھنے سے پہلے تم نیچے آؤ اور میں اوپر جاتا ہوں۔ رومی مان گیا اور نیچے آ گیا۔ تیسرا سوال، رومی پوچھتا ہے، بتاؤ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، اس وقت اللہ نے تم جیسے اسلام کا مذاق اڑانے والے کو نیچا گرا دیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے تم اس منچ سے اترے، اور اللہ نے توحید کے مومن کو عزت دے کر بلند کر دیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے مجھے اوپر اٹھایا گیا۔ اللہ ہر گھڑی ہر لمحہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ رومی شکست کھا گیا، بے آواز بے جواب واپس لوٹ گیا۔ وہ چھوٹا لڑکا بڑے ہوتے ہوتے دنیا کا عظیم ترین فقہا میں شامل ہو گیا، اور ان کا نام تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم، the great امام۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی اسی حکمت، اسی روشن عقل اور اسی ہمت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دل کو چھو جانے والے مومنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو، اگر تم نے کبھی گناہ کیا اور دل کے کونے میں گلٹیا یا اللہ معاف کر دے کہنے کا جذبہ محسوس کیا ہے تو یہ ویڈیو صرف تمہارے لیے۔ ہر لفظ جو تم اب سنو گے تمہارے دل سے سیدھا بات کرے گا، تو آگے دیکھو اور دل کھول کر سنو۔ ہر کوئی جنت کا خواب دیکھتا ہے، لیکن ہر کوئی اس راستے پر نہیں چلتا جو جنت تک لے جاتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ خالی موٹیویشن نہیں، یہ وہ اصلی سائنس ہیں جو قرآن اور سنت میں آیا ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں چنا ہو جنت والوں میں شامل ہونے کے لیے۔ جنت کا پہلا راستہ، تم ایمان رکھتے ہو اور کوشش کرتے ہو، چاہے مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی لوگ جنت میں رہنے والے ہیں۔ ایمان کا مطلب پرفیکٹ ہونا نہیں، ایمان کا مطلب ہے جب زندگی بکھر جائے تب بھی اللہ پر یقین رکھنا، جب دل تھک جائے تب بھی بسم اللہ کہہ کر اٹھنا، جب غلطی ہو جائے
تو شرمندہ ہو کر واپس سجدے میں گر جانا۔ اگر تم بار بار کوشش کرتے ہو، گرتے ہو اور پھر اٹھتے ہو، سمجھ لو اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، کیونکہ وہ توفیق صرف انہیں دیتا ہے جن کو وہ قریب لانا چاہتا ہے۔ دوسرا، تمہیں اچھا عمل کرنے میں سکون ملتا ہے اور گناہ کرنے میں درد تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اپنے اچھے اعمال پر خوشی ہو اور برے اعمال پر دکھ تو تم مومن ہو۔ سبحان اللہ، یعنی جب تم اچھا کام کرتے ہو اور دل میں چین محسوس ہوتا ہے، اور جب گناہ کرتے ہو اور بے چینی ہوتی ہے، تو یہ نشانی ہے کہ تمہارا دل ابھی زندہ ہے۔ شاید تم سوشل میڈیا پر کچھ دیکھ کر گلٹ محسوس کرتے ہو، اسکرولنگ پر بے چینی ہوتی ہے، یا ماں باپ سے بدتمیزی کرنے کے بعد نیند نہیں آتی۔ یہ کمزوری نہیں، یہ تمہارا فطرہ ہے جو تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم اب بھی اللہ کے اپنے ہو۔ وہ گلٹ، وہ پیشمانی ہو سکتا ہے وہی روشنی ہو جو تمہیں جنت تک لے جائے۔ تیسرا، تم دنیا میں کمپیٹ نہیں کرتے، تم آخرت کے لیے کمپیٹ کرتے ہو۔ جنت ان چیزوں سے گھیری ہوئی ہے جو ہمیں پسند نہیں، اور جہنم ان چیزوں سے گھیری ہوئی ہے جو ہمیں پسند ہیں۔ یعنی فجر کے وقت ٹھنڈ میں اٹھنا جنت کا راستہ ہے، نظریں جھکا لینا جب فتنہ سامنے ہو جنت کا راستہ ہے، چپ چاپ روزے رکھنا جنت کا راستہ ہے۔ دنیا کہتی ہے فالو یور ہارٹ، لیکن اسلام کہتا ہے ٹرین یور ہارٹ۔ اگر تم حرام چھوڑ کر اللہ کے لیے کچھ قربان کرتے ہو، عزت سے زیادہ حیا پسند کرتے ہو، گوسپ، ربا یا پرائڈ سے دور رہتے ہو، تو سمجھ لو تمہارا ہر قدم جنت کی طرف جا رہا ہے۔ چوتھا، تمہیں نماز، قرآن اور سجدہ سے محبت ہے، چاہے تم پرفیکٹ نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت کے بیچ میں صرف موت رکاوٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ بس ایک چھوٹا سا عمل ہر نماز کے بعد اور جنت کا وعدہ۔ اگر تم نماز پڑھتے ہو، چاہے کبھی لیٹ، چاہے ڈسٹریکشن کے ساتھ، لیکن چھوڑ نہیں پاتے، تو سمجھ لو اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ نماز پرفیکٹ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، نماز ان کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر سجدہ میں سکون ملتا ہے، اگر قرآن پڑھتے ہوئے آنسو آتے ہیں، تو شاید جنت تمہارا لکھا ہے۔ پانچواں، تم لوگوں کے ساتھ نرمی، معافی اور محبت سے پیش آتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے بہترین ہوگا۔ شاید تم حافظ نہیں ہو، شاید تم اسکالر نہیں ہو، لیکن اگر تم دوسروں کو معاف کر دیتے ہو، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرتے ہو، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہو۔ جو لوگ دوسروں کو معاف کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی معاف کر دیتا ہے۔ جب تم کہتے ہو چھوڑو میں معاف کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی معاف کرنے والوں میں شامل کرے۔ چھٹا، تم اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہو، خاص طور پر ماں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ ماں باپ کی خدمت پرانی بات نہیں ہے، یہ تو سیدھا جنت کا شارٹ کٹ ہے۔ جب تم ماں کا ہاتھ پکڑ کر دعا مانگتے ہو یا باپ کی بات برداشت کر لیتے ہو، تو تم صرف اچھا بیٹا نہیں بن رہے، تم جنت کما رہے ہو، خود کی آخرت سنوار رہے ہو۔ صبر سے جنت ملتا ہے۔ ساتواں، تم لوگوں کی مدد کرتے ہو، چاہے چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی نے راستے سے کانٹا ہٹا دیا اور اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے
اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ نہ اس نے مسجد بنائی، نہ لیکچر دیے، صرف کیئر کیا۔ جب تم کسی بھوکے کو کھانا دیتے ہو یا کسی اداس دوست کو دعا بھیجتے ہو، وہ چھوٹی سی نیکی بھی تمہارا جنت کا ٹکٹ بن سکتی ہے۔ 8واں، تم اپنے نفس، اپنے غصے، اپنے ایگو سے لڑتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرو اور جنت تمہاری ہوگی۔ آج کے دور میں ہر کوئی جلدی ریئیکٹ کر دیتا ہے، لیکن جنت والے وہ ہیں جو جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر تم غصہ دبا لیتے ہو، زبان پہ کنٹرول رکھتے ہو اور فائٹ کرنے کے بجائے چپ ہو جاتے ہو، تم نے سب سے بڑی جیت حاصل کر لی اور جنت میں جگہ بنا لی، جنت لے لی تم نے۔ 9واں، تم علم ڈھونڈتے ہو اور اسے لوگوں تک پہنچاتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ علم سیکھنے کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ چاہے تم قرآن سیکھ رہے ہو یا کسی کو ایک چھوٹی سی دعا سکھاتے ہو یا سوشل میڈیا پر ایک اسلامک کوٹ شیئر کرتے ہو، یہ سب دعویٰ ہے اور شاید وہی تمہارا جنت بن جائے۔ تمہارا ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ صرف اللہ کی رحمت سے۔ اس کا مطلب اگر تم عبادت کرتے ہو تو فخر مت کرو، اگر کوئی گنہگار ہے تو اس کا مذاق مت بناؤ، کیونکہ جنت میں ہم اپنے عمل سے نہیں، اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔ بس دل صاف رکھو، نیت خالص رکھو اور دعا کرتے رہو، یا اللہ مجھے اپنا قریب رکھ اور جنت والوں میں لکھ دے۔ جب دل ٹوٹ جائے پر ایمان زندہ رہے، اگر تم گناہ کرتے ہو پھر گلٹ محسوس کرتے ہو، رات میں آنسوؤں کے ساتھ کہتے ہو یا اللہ معاف کر دے، تو سنو یہ بھی جنت کی نشانی ہے، کیونکہ اگر اللہ تم سے نفرت کرتا وہ تمہیں توبہ کی ہمت کبھی نہیں دیتا۔ گناہ کے بعد توبہ کرنا، پھر اس توبہ کو توڑ دینا، پھر واپس لوٹ آنا، یہ سب فیلئر نہیں، یہ اللہ کی رحمت کی طرف قدم ہے۔ جو بندہ اپنے گناہ پر توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہر دفعہ جب گر جاؤ اٹھ جاؤ، استغفار بولو اور دعا کرو، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے جنت والوں میں لکھ دے۔ یقین رکھو جس دل میں توبہ کا جذبہ زندہ ہے وہ دل کبھی جہنم کے لائق نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تم بھی جنت والوں میں ہوگے۔ شاید تم ابھی حجاب نہیں پہنتی، شاید تم نماز مس کرتے ہو، شاید تم نے زندگی میں غلطیاں کی ہیں، لیکن اگر دل کے کونے میں اب بھی اللہ کا خوف اور معافی کی امید ہے تو سمجھ لو تم جنت کے راستے پر ہو۔ یا اللہ ہمیں جنت والوں میں شامل فرما، ہمیں ان لوگوں میں لکھ دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں وہی ملا جہاں کبھی الوداع نہ ہو۔